عثمان بن عفان اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اور جامع قرآن تھے۔ عثمان غنی سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی کنیت ذوالنورین ہے کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا۔ پہلے رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ عثمان غنی پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی ہجرت کی۔ بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے۔ بعد میں دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا و شرافت اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی مدد کی تھی، اس کی انتہائی قدر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ سن 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مشورے سے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے انہوں نے 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک انجام دیا۔ ان کے عہدے خلافت میں جامع قرآن مکمل ہوا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی اور مختلف ممالک فتح ہوئے اور سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوئے۔ نیز انہوں نے اسلامی ممالک کے ساحلوں کو بازنطینیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی بنائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا 34واں سال تھا کہ مکہ میں توحید کی صدا بلند ہوئی۔ ملکی رسم و رواج اور عرب کے مذہبی خیال کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ آواز نامانوس تھی، تاہم وہ اپنی فطری عفت، پارسائی اور دیانتداری کے باعث اس حق کو لبیک کہنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو انہوں نے دین مبین کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا نصب العین قرار دیا اور اپنے حلقہ احباب میں تلقین و ہدایت کا کام شروع کر دیا۔ ایک روز عثمان غنی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حسب معمول گئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو سے اتنے متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں بزرگ جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا، عثمان، خدا کی جنت قبول کرو، میں تمہاری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان سادہ و صاف جملوں میں خدا جانے کیا تاثیر بھری تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا، دستہ مبارک تھام کر مسلمان ہو گیا۔ اس موقع پر یہ نکتہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اموی خاندان سے تھا جو بنو ہاشم کا حریف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کو خوف و حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ اس طریقے سے عرب کی سیاست کی باغ بنو امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو ہاشم کے دستے اقتدار میں چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ عقبہ بن ابو معیط اور ابو سفیان وغیرہ اس تحریک کے دبانے میں نہایت سرگرمی سے پیش تھے، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا آئینہ دل خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا۔ انہوں نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خاندان کے خلاف اس زمانے میں حق کی آواز پر لبیک کہا، جبکہ صرف 35 یا 36 زن و مرد اس شرف سے مشرف ہوئے تھے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں نے حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کی بھی ویڈیو ڈالی ہے، اسے بھی ضرور سے جا کے دیکھ لیجیے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔